Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ہمارا موضوع ہے گزشتہ سے پیوستہ، جو کہ رسول کی حدیث پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا کہ جس میں رسول فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس دنیا سے چلا جائے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو لفظ یعرف کا معنی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اور لفظ جاہلیت کی ہم نے وضاحت بھی بیان کی ہے کہ رسول کی مراد یعرف سے مراد کیا ہے اور لفظ جاہلیت سے مراد کیا ہے، اور اپنے زمانے کے امام سے ہمیں کس طرح جو ہے وہ لو لگانی چاہیے۔ آج ہم اپنے موضوع کو ایک نئے موڑ کی طرف لے جاتے ہیں کہ آج ہمارا زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے۔ تو ہزاروں لوگ ہیں، کوئی کہتے ہیں میری مولا سے ملاقات ہوئی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے کیسے کروں۔ تو اس طرح کے ہزاروں سوالات لوگوں کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک جملہ آیت اللہ طہرانی کا مقدمے میں بیان کرتا چلوں گا کہ اس جستجو میں اور اس خواہش میں ہم لگے رہیں کہ میں مولا سے ملاقات کروں، میں مولا سے باتیں کروں، میں مولا سے گفتگو کروں، میں مولا کی زیارت کروں۔ اس سے زیادہ بہتر عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل ایسا کریں کہ مولا ہمیں آ کے اپنی زیارت کرائے۔ کیا ہی بات ہوگی، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ مولا آ کر ہمیں اپنی زیارت کرے۔ کبھی ایسا نہ سوچے کہ امام ہم سے جو ہے وہ ان کی نظر ہمارے اوپر نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہر لمحہ ان کی نگاہ ہمارے اوپر، ہمارے عمل کے اوپر، ہمارے اٹھنے پر، ہمارے بیٹھنے پر، ہماری نیکی کے اوپر، ہماری بدی، ہر چیز کے اوپر ان کی نگاہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے جو ہے وہ کس حال میں، کس کنڈیشن میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ مولا سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو میں آیت اللہ شیخ مفید کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا امام زمانہ کی مناسبت کے حوالے سے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہیں کہ جو باتقویٰ بھی ہیں، پرہیزگار بھی تھے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہی اور عالم بھی تھے، اور کافی ساری ہماری شیعہ کتابوں کے مصنفین بھی ہیں جو کہ مہم اور بہت زیادہ ہی اہم کتابیں جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک وقت میں جو ہے نا وہ سفر پر جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، اور چلتے چلتے جیسے ہی کچھ سفر مسافت طے کی اور دیکھا کہ راستے میں ایک بزرگ ہے جس کی داڑھی سفید ہے، عصا کے سہارے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور شیخ مفید کی طرف دیکھ رہا ہے۔ شیخ مفید جیسے ہی اس بزرگ کے قریب ہوتے ہیں تو اس بزرگ نے سلام کیا، شیخ مفید نے جواب دیا، اور اس بزرگ کہتا ہے شیخ مفید کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے بزرگ میری منزل و مقصود فلاں شہر اور فلاں جگہ پر ہے۔ کہا کہ میری منزل و مقصود بھی وہیں پر ہے، کیا تم مجھے اپنے ساتھ اس راستے تک لے کے جا سکتے ہو؟ تو شیخ مفید نے کہا ہاں آ جاؤ، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اب وہ بزرگ شیخ مفید کے ساتھ سوار ہو گئے اور راستے میں گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اپنا تعارف کرانا شروع کیا، اور اسی تعارف کے ساتھ کہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اور بزرگ نے پہلا سوال یہی کیا کہ اے شیخ مجھے یہ بتا، میں نے سنا ہے کہ فلاں سرزمین کے اوپر ایک آیت اللہ مراشی نجفی ہیں جو کہ وہاں زندگی گزارتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو شیخ مفید نے مسکرا کر کہا بہت ہی عظیم شخصیت، بہت ہی علمی شخصیت ہیں، باتقویٰ، پرہیزگار، زاہد آدمی ہیں۔ کہا کہ ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نے نام سنا ہے، علامہ طباطبائی، وہ کیسے ہیں؟ تو کہا وہ بھی بہت عظیم شخصیت میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ کہا کہ آیت اللہ حائری ہیں، وہ کیسے ہیں؟ کہا کہ وہ بھی بہت بڑے متقی، پرہیزگار، باتقویٰ مصنفین ہیں کتابوں کے، اور حوضے اور طلاب کو علوم محمد و آل محمد سے آشنا کرتے ہیں، واقعاً صحیح معنوں میں وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کافی سارے علماء اور مراجع عظام بزرگان کا جو ہے وہ بزرگ ذکر کرتے گئے، اور آخر میں کہا کہ ایک اور شخصیت کا نام میں نے سنا ہے جس کا نام ہے شیخ مفید۔
ابھی تک تعارف نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان کہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا نام بتاتے. کہا ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے شیخ مفید, کیا تم بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ تو کہا کہ انتہائی نکما, جس طرح سے دین کی خدمت کرنی چاہیے اس طرح سے نہیں کر پا رہا, جس طرح خدا کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے ایسا نہیں کر رہا. یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے, نقطے کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ دیکھیں کیسی شخصیت اور کس طرح سے کہہ رہی ہے, اور دوسروں کے بارے میں کس طرح حسن ظن رکھتی ہے, اور کس طرح ان کی تعریف فرما رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت ہی نکما, جس طرح دین کی خدمت کرنے کا حق بنتا ہے ویسے نہیں کر رہے ہیں. تو وہاں پر اب جملہ سنیے گا عظمت کا, اور جو امام زمان علیہ السلام سے محبت اور مودت رکھتے ہیں اور عشق رکھتے ہیں, اور خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ان کی معرفت جو ہے وہ عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ شیخ مفید جو ہے وہ کیسے, کہا کہ وہ بہت ہی نکما, انتہائی سست روی کا شکار ہے, اور جس طرح سے دین کا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے, اور دین کی خدمت کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہے. تو وہاں پر اس وقت اس بزرگ نے شیخ مفید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہلا کے کہتے ہیں جس کے ساتھ زمانے کا امام سفر کرے. ناظرین محترم, آپ ایک لمحہ فکریہ ہے اور وہ اپنے آپ کو کیسے انجان آدمی کے سامنے جبکہ تعارف نہیں ہوا اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام کہیں گے یہ میرا شیعہ ہے, میں اس کو اپنی زیارت کراؤں گا. یہ ہمارا عمل اور یہ ہمارا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو رکھتے ہیں کہ امام ہمیں زیارت کرائیں, ہر بندے ہر دوسرے بندے کی خواہش. اشہد ان محمد رسول اللہ. سیرت کے ساتھ ملاقات کریں, ایمان کے ساتھ ان سے ملاقات کریں. تو آج کا اشہد ان علی ولی